ایک لفظ ہے نحس، قرآن پاک میں استعمال ہوا، سورۃ قمر میں بھی ہے، سورۃ حامیم و سجدہ میں بھی ہے۔ قوم عاد کا اللہ نے ذکر کیا، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آندھی کا عذاب بھیجا تھا۔ اور یہاں لفظ کیا ہے سورۃ القمر میں، ریحن سرسرن فی یوم نحس مستمر۔ اب کس دن میں آندھی چلی؟ فی یومن، اس دن میں، نحسن، جو منحوس دن تھے، مستمر، مسلسل، یعنی وہ لگاتار منحوس تھے۔ تو کیا اس سے یہ بات لی جا سکتی ہے کہ دن منحوس بھی ہوتے ہیں؟ بظاہر تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ دن منحوس تھے، تو اس کا مطلب ہے کچھ دن منحوس بھی ہو سکتے ہیں، یہ بظاہر لگتا ہے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسری آیت بھی سن لیں، سورۃ حامیم سجدہ کی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان کے اوپر آندھی چلا دی، تند و تیز، کن دنوں میں؟ جو کہ منحوس دن تھے، ایام نحسات۔ تو ثابت ہو گیا کہ دن منحوس بھی تھے۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ تعالیٰ نے 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر آندھی چلا دی، قوم عاد کے اوپر، ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ باقی مقامات پر بھی نقشے کھینچے، کھجور کے گرائے ہوئے کھوکھلے تنے تھے، آجاز و نخل منقعر، آجاز و نخل خاویہ۔ تو کہا کہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا آندھی کو۔ تو جس قوم کے لیے عذاب مسلط کیا گیا تھا، اس قوم کے لیے وہ دن منحوس تھے، اور بالکل وہی دن جن کو اللہ نے نحس یا نحسات کہا ہے، اسی دن میں رب کے پیغمبر ہود علیہ السلام رب کی عبادت کر رہے تھے، اور ایمان والوں کے لیے وہی دن منحوس نہیں تھے۔ جن پر عذاب آیا ان کے لیے وہ دن منحوس ہیں، باقی لوگوں کے لیے وہ دن منحوس نہیں ہے۔ تو گویا کہ دن فی نفس ہی، وقت فی نفس ہی منحوس نہیں ہے، کسی کے لیے ہے، اس کی خاص ریزنز ہوتی ہیں۔ یعنی جس قوم پر عذاب آیا ان کے لیے دن تو ہو گئے منحوس دن، جن پر نہیں آیا وہی دن ان کے لیے منحوس نہیں ہے۔ تو دن تو منحوس نہیں ہے نا، وہ تو کسی کے لیے چونکہ سختی ہے اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ حدیث میں بھی ہے، لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو۔ زمانہ کو اللہ کے حکم سے آتا ہے نا، وقت کوئی بھی ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتا نا، پہلے وقت بھی اللہ نے پیدا کیے، اب کا وقت بھی وہی لے کر آیا ہے، اور کسی وقت بھی یہ کہنا جائز نہیں ہے اور جی وقت ہی برا آ گیا، زمانہ ہی پیڑا ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو سوسائٹی میں لوگ بولتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ بھئی وہی زمانہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ برا ہے، اسی زمانے میں رب کے ولی موجود ہیں، اللہ سے لو لگانے والے موجود ہیں، اپنی آخرت سنوارنے والے موجود ہیں، انسانوں کی خدمت کرنے والے موجود ہیں، اور لوگ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، بہت سے پہلوں میں سے اور تھوڑے پچھلوں میں سے، ٹاپ کے مہمان والے، لیکن عام نیک لوگ سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، بڑی تعداد تھی پہلوں میں بھی اور بڑی تعداد ہے بعد کے زمانوں کے لوگوں میں بھی، یعنی وہ زمانے جو قیامت کے قریب والے زمانے ہیں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ قرآن نے خبر دی ہے، پیش گوئی کی ہے سورۃ واقعہ میں۔ اصحاب الیمین جنتی لوگ بعد والوں میں سے بھی بہت سے ہوں گے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا، یہ اسی زمانے میں سے ہوں گے جس کو آپ کہتے ہیں زمانہ برا ہے۔ لہذا نبی پاک نے منع کر دیا زمانے کو برا نہ کہو، میرے اوپر وقت برا آیا ہوا ہے، تیرے برے اعمال ہوں گے جس کی سزا تجھے مل رہی ہوگی، یا آزمائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن وقت برا نہیں ہے۔ وہی وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ برا ہے، اسی وقت میں لوگ مسجد میں بیٹھ کے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، وقت برا نہیں ہے۔ نبی پاک نے منع کر دیا زمانے کو برا نہ کہو۔